اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ کے پروگرام نور ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد راشد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارا جو پروگرام ہے اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اور ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف گفتار کے غازی بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں، جن کی پوری تاریخ تحریک اسلامی کی ہر تحریک کے ہر اول دستے کے اندر کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل فیلڈ کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر 2 بار MNA بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کی علماء اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور دین کے ہر معاملے کے اندر اور اس کے علاوہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی گاہے بگاہے تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، اور ہر فورم کے اوپر امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ہم نہایت مشکور ہیں کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود جب ہم نے ان کو بلایا ہے تو انہوں نے اس کو اسلام کی خدمت سمجھتی ہے، امت کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ حاضر رہے ہیں۔ نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پوری اصل میں ایک سیریز ہے جو آگے ہم اپنے ناظرین کو ساتھ لے کر چلیں گے، جس کا پہلا جو سیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام، اور اسی حوالے سے اس بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آیا اسلام اپنے کوئی نظام ہی رکھتا ہے یا نہیں، یہ صرف ایک عبادات کا مجموعہ ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں مذاہب کے لحاظ سے ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ باقی یہ جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ سماوی ادیان ہیں یا وہ ادیان ہیں کہ جو مختلف طریقوں سے وجود میں آئے، جیسے ہندو ہیں یا بدھ مت ہے یا دیگر ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، تو اسلام جو ہے وہ پہلے انسان کا دین ہے، اور پہلا ہی انسان پیغمبر تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اور اسلام ہی پھر آگے حضرت ابراہیم کا دین بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کے بارے میں کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ایک حنیف مسلم تھے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی آگے مذاہب ہیں، یعنی یہودیت ہے تو وہ یہودیت نہیں ہے، دراصل اسلام ہے، انہوں نے اس کا نام یہودیت رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین اسلام ہے، اور پھر عیسائیت ایک چلی، تو عیسائیت کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ دوسری بات جو ہے اس میں کہ یہ فطرت کا دین ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ، یعنی اسلام کا ہی لفظ ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز مسلمان ہے، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے۔ تو گویا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور وہ کائنات کا دین ہے، وہ ہر لحاظ سے یعنی اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اور سورج بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، چاند بھی، اڑتے بادل بھی، برستی بارشیں بھی، سبزہ رویدگی، پھل میوے، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے اوپر چل رہی ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے بتایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس میں اپنی تمام نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو تم بھی دین کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام ٹوٹیلیٹی کا نام ہے، مکمل ہونے کا نام ہے، فرد کا دین بھی یہی ہے، اجتماعیت کا دین بھی یہی ہے۔ اس کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی انسان کیسے رہے، انسان کا مقصد زندگی کیا ہو، انسان کیا کمائے، انسان کیا کھائے، وہ کس طرح رہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر ہیں، اور اسی کے مطابق پھر نظام ہے، یعنی معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے،
تعلیمی نظام ہے، روحانی نظام ہے، یہ اسلام کے سارے نظام ہیں، خاندانی نظام سارے۔ اب اس سلسلے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی معاشرت وہ خود انسان کے بارے میں کیا تصور رکھتی ہے، یہی سے ایک فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اسلام جو ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کوئی نظام ہے، تو اسلام ہے ہی نظام کا نام، اور وہ پوری اب اس میں جو تصور ہے انسان کا تصور یہ ہے، ویسٹ کے اندر یہ تصور ہے کہ ڈارون یہ کہتا ہے کہ انسان ایک یک خلیہ امیبا سے بنا، آگے چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا کہ انسان بندر کی ایک ترقی یافتہ صورت اختیار کر لیا انسان نے، اس لیے انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر حیوان ہے، اور بنیادی طور پر حیوان ہونے کی وجہ سے جو اس کے اندر حیوانی جذبات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، یعنی اس کے مطابق ان کی ایک پوری معاشرت اٹھتی ہے۔ اسی طرح سے ان کے دیگر مفکرین ہیں، ہیگل کہتا ہے کہ انسان کی ساری جتنی تگ و دو ہے وہ ایک روٹی کی کشمکش ہے، پیسے کے لیے لڑتا رہا ہے، وہ انسان کی پوری تاریخ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح لمبراسو ہے، سدرلینڈ ہے، وہ جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں انسان جس طرح کے اعضاء لے کے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس کا کریکٹر بنتا ہے، اس کے لمبے ہاتھ ہیں تو وہ لمبے ہی ہاتھ مارتا ہے، اسی طرح سے یہ کہ انسان پیدائشی مجرم ہے، یہ مغرب کا ہے۔ ہندو مت یہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پیدا ہی ہوتے ہوئے انسان تقسیم ہو جاتا ہے، اگر وہ برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے تو وہ برہمن ہے، اور اسی طرح اگر وہ پاؤں سے پیدا ہوا ہے تو وہ پھر شودر ہے، تو وہاں انسان پیدا ہوتے ہی تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اب اسلام کا یہاں سے دیکھیں کہ انسان کو وہ یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بندروں سے ترقی کر کے نہیں، ہم نے تو پیدا ہی اسے کیا ہے ایک فی احسن تقویم، بہترین صورت ہے، بہترین شکل دے کر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو یہ مسجود ملائکہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی پرواز بڑی بلند ہے، یہ پہلا ہی انسان پیغمبر ہوا اور پہلا ہی انسان ہدایت یافتہ تھا بلکہ ہادی تھا۔ یہ وہ تصور ہے کہ جہاں سے اسلام کا پورا نظام چلتا ہے۔ اسلام کسی کو مجرم نہیں سمجھتا، اسلام انسان کو بہترین ایک صورت کے اندر اس انسان کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، یعنی یہ چونکہ ایک نظام کی بات کرنی ہے تو اس میں اس پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی کیا ہے۔ اگر ہم ایک شاعری کی زبان میں بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ انسانی زندگی ہے ان کے نزدیک۔ یہ انسانی زندگی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے کہ کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو یہاں ایک انسان کا تصور یہ ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ خود سوال کرتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم نے گمان کر لیا ہم نے بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہے، تم ہماری طرف نہیں لوٹاؤ جاؤ گے؟ یہاں سے اسلام کا نظام چلتا ہے کہ بے مقصد نظام نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہ بیان کیا گیا کہ کل الناس صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں یہ اسلام پورا ایک ضابطہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری نماز، یعنی نماز سے مراد عبادات اور ساری مراسم عبودیت، اور نوسوں کی قربانی سے مراد پھر معاشرت ہے، دوسروں کے لیے قربانی، معیشت کا نظام، وہ سارا آ گیا۔ وہ محیایا، میرا زندہ رہنا۔ اب یہ پوری زندگی جو ہے وہ اسلام اس کا نظام دے رہا ہے۔ وہ مماتی،
اور آخر میں مرنا یعنی وہ تصور یہ دیتا ہے کہ تمہاری یہ زندگی کچھ نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جو اس کے بعد ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. زندگی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کہتا ہے ختم ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کائنات کا نظام ہے، جس طرح فطرت ہے یہ فطرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یہ پوری اجتماعیت کا دین ہے، اور اس لحاظ سے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا قرآن پاک میں بیان کیا، اور پھر ہمیں بھی کہا کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو یہ وہ چیز ہے. اب اس کی آگے تفصیل ہے، لیکن پہلی یہ بات یہ بالکل واضح رہے کہ صرف اسلام ضابطہ حیات ہے اور کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے. صرف اسلام میں انسان کو بحیثیت مجموعی انسان کو لیتا ہے اور بحیثیت مجموعی اس کی ہدایت کرتا ہے. صرف اسلام ہی انسان کی دنیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور آخرت کو بھی کرتا ہے. صرف اسلام ہی یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ صرف اسلام ہے. کوئی دنیا کا دین، کوئی معاشرت، کوئی تہذیب، کوئی تمدن اس کے قریب بھی نہیں جاتی. اس لیے ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ متعلق ہیں جو پوری زندگی کا نظام ہے، اور اس نے پل پل قدم قدم ہماری رہنمائی کی. جزاک اللہ خیر. بہت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی مدلل انداز کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کو بیان کیا، اور ایک چھوٹے جزیاتی پہلو کے اندر بھی اور ایک بڑے دائرے کے اندر بھی. کاش اگر ہمارا یہ معاشرہ ان بنیادوں پر استوار ہو جائے تو یقیناً وہ ایک بھلائی کا معاشرہ ہوگا، خیر کا معاشرہ ہوگا، امن و سلامتی کا معاشرہ ہوگا. اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کی یہی کوشش ہے کہ ہم یہ قرآن و سنت کا پیغام احسن انداز کے اندر عامت الناس تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور محنت کر کے اور پوری عرق ریزی کے ساتھ آپ نے اس اسلام کے پیغام کو بڑے مدلل انداز میں عامت الناس تک پہنچایا. بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ یہ تشریف لے کر آئیں گے، انشاءاللہ ہم انہی موضوعات کو اپنے آنے والے پروگرامات کے اندر لے کر چلیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.